سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ وہاں اس کا ذکر کیا جائے اس کے نام کا، اور اس کی خرابی کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہی لوگ ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ نہ وہاں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ، یہود اور نصارہ خود کو افضل ترین سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ وہ بہت بڑے ظالم ہیں، اور ظلم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی مسجدوں سے روک رہے ہیں۔ مسلمانوں کو مسجد میں داخلہ منع کر دیا گیا اور مسلمانوں کو وہاں پہ نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ یہود و نصارہ بھی ایسا کرتے رہے ہیں مسجد اقصیٰ سے متعلق، اور مشرکین مکہ نے بھی ایسا ہی کیا جب مسلمان صلح حدیبیہ کے موقع پہ یعنی عمرے کی نیت سے آئے تھے تو انہوں نے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی اب خصلت کو ذکر کرتے ہوئے بتلا رہے ہیں ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی تم تو بڑے ظالم ہو جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہو کہ وہاں پہ اس کا ذکر کیا جائے اور اس کے نام کا ذکر کرنے سے روکتے ہو، اور وہاں پہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ خرابیاں کیا پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے؟ صحابہ اکرام پہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ سجدے کی حالت میں لا کے اوجڑی جنہوں نے پھینک دی تھی۔ اس سے بڑی خرابی کیا ہو سکتی ہے؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حتیم میں تھے، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے میں تھے اور سجدے کی حالت میں تھے اور خانہ کعبہ کے ملحق حصے میں تھے، یعنی وہاں پہ بھی خرابیاں پیدا کرنے سے جو نبی کے لیے ایسا رویہ رکھتے تھے، باقیوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے ان کے بارے میں کہ یہ وہاں پہ تالیاں پیٹتے تھے اور ڈھول بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور بے لباس ہو کر بھی طواف کرتے تھے۔ یہ ساری خرابی کی صورتیں ہیں، بہت سی خرابیاں خرافات اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ان کو چاہیے کہ وہاں ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ ڈرتے کس بات سے ہو؟ کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے ان کے اوپر، کہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت نہ فوراً ان پہ فرما لیں، ناراض نہ ہو جائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زمین پہ روئے کائنات میں سب سے محبوب جگہیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ وہ ہیں مسجدیں، اور سب سے بری جگہ بازار ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم زیادہ وقت کہاں گزارنا پسند کرتے ہیں یا کہاں گزارتے ہیں۔ اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے لیے اتنی زیادہ فضائل آئے ہیں حدیث مبارکہ میں، یہ بھی آتا ہے کہ جس نے کسی مسجد سے ایک تنکا بھی اٹھا کر ثواب کی نیت سے باہر پھینک دیا کہ کچرا پڑا ہوا تھا، تو اس پہ بھی اس کو نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور وہ خاتون جو مسجد کی صفائی کرتی تھی فوت ہوں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ کی گئی، ان کو دفنا دیا گیا جنازہ وغیرہ پڑھانے کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں آپ نے دریافت کیا تو پتہ چلا وہ فوت ہو گئی تھی، تو آپ اس کی قبر پہ جا کے دعائے بخشش فرما رہے ہیں، اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک اور بہت اہم مفہوم یہ ہے کہ مسجدیں جو ہیں یعنی جو دنیا میں مسجد بنائے گا، جیسی مسجد دنیا میں بنائے گا اللہ ویسی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ پوری مسجد بنائی جائے، اس میں حصہ بھی کسی نے ڈال دیا جتنا کسی کی توفیق ہے، اس کے بدلے بھی اللہ اس کو جنت میں گھر عنایت فرما دیں گے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، خود جہاں مرضی ہے دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ کب اذان ہو، دل اٹکنے سے مراد ایک یہ ہے، کب اذان ہو کب مسجد جاؤ اور نماز پڑھو، اور ایک یہ مراد ہے کہ اس کو خیال ہو کہ ادھر سے مسجد کی یہ چیز درست ہونے والی ہے، وہاں سے وہ چیز ٹھیک ہونے والی ہے، یہاں پہ مسجد کی یہ ضرورت ہے، یہاں پنکھا لگوا دو، یہاں کولر رکھوا دو، یہاں چٹائیاں بچھوا دو، یہاں ریک جوتوں کے لیے رکھوا دو، یہاں پہ یہ سہولت پہ۔ یہ دل کا اٹکا رہنا ہے، یعنی فکر خیال سوچ مسجد میں لگا رہ جائے جس شخص کا، اس کے لیے فضیلت ہے، اللہ عرش کا سایہ اس کو عطا کر دیں گے۔ اتنی بڑی فضیلتوں والی جگہ ہیں مسجدیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کے برعکس ہوگا، مسجدوں کو ویران کرنے، برباد کرنے، وہاں پہ فساد پھیلانے، لڑائی جھگڑے کروانے اور وہاں کی خرابی کی کوشش کرے، لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے ایسا، ہم کہتے ہیں فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہاں ہم کیوں نماز پڑھنے جائیں، آپ کی نماز نہیں یہاں ہوگی۔ علماء اکرام ہمیں جب یہ سبق پڑھاتے ہیں تو یہ مسجدوں سے روکنے والی بات ہے۔ بھی مسجد اللہ کا گھر ہے،
کسی مسلک کی ملکیت نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، بندگی آپ اللہ کی کرنے جا رہے ہیں، عبادت اس کی کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول کرنے والے ہیں، اسی کے لیے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اسی کے گھر میں جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ہر مسجد کا دروازہ اپنے لیے کھلا رکھنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے دل کہاں اٹکے ہوئے ہیں آج کل، ہمیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ ہمارے دل کاروبار میں اٹکے ہیں، پیسے کی ہوس میں اٹکے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرنے میں اٹکے ہیں، کہیں ڈرامے اور فلمیں اور اس قسم کی چیزیں دیکھنے میں اٹکے ہوئے ہیں، کہیں ہمارے کچھ فکریں سوچیں اس کے برعکس ہیں۔ اب ہمیں اپنی فکر کو، سوچ کو بدل کر مسجد میں دل کو اٹکانا ہے، تاکہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ تو جو کوئی خرابی کی کوشش کرتا ہے، مسجدوں کی بربادی کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کو اللہ کے ذکر کو کرنے سے وہاں سے روکتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔